رومی اب کریں آرام سے بیٹھو، آرام سے جوتے اتار کے، اور جیسے اتحیات بیٹھتے ویسے بیٹھو، جوتے اتار کے جیسے اتحیات بیٹھتے، سوائے مولوی عبید اللہ اکبر صاحب کسی کی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء. دوستو بزرگو، جامع مسجد کاموکی، مرکزی جامع مسجد کاموکی، یہ 1965 سے مرکز اہل حق شیرا والا دروازہ لاہور کا بچہ ہے. جیسے دنیا کی ہر مسجد کعبے کی بیٹی ہے. قیامت کے دن جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور گالوں کی طرف پھرے گی، جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور گالوں کی طرح پھرے گی، تو دنیا کی ہر مسجد ٹوٹ ٹوٹ کے کعبے کا حصہ بن جائے. میں نے جیسا کہ عرض کیا، اصلها ثابت وفرعها في السماء، یہ ایک ایسے پاکیزہ کلمے کی مثال ہے جو زمین میں بڑا مضبوط اور آسمان میں بڑا وسیع اور بلند تھا. میرے دوستو، 1965 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے جامع مسجد شیرا والا دروازہ گجرانوالے کے خطیب و امام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع لاہور کے تمام علماء کی دعوت جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد کاموکی میں کی. اس زمانے میں گجرانوالہ ڈویژن نہیں تھا، گجرانوالہ لاہور ڈویژن کا ایک ضلع تھا. اس لیے جمعیت علماء اسلام لاہور ڈویژن کا جو اجلاس ہوتا تھا وہ کبھی لاہور میں اور کبھی گجرانوالے میں. الحمدللہ. تو حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کی دعوت اس مسجد میں کی، اس لیے کہ پورے پنجاب میں پرانی کتابوں کا جتنا وسیع اور بڑا ذخیرہ اور جتنی بڑی لائبریری اس مسجد میں ہے کہیں نہیں. الحمدللہ. یہ پورے پنجاب کی سب سے بڑی لائبریری. یہاں مدرسہ نصرت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر ہمارے حضرت کے استقبال کو اس گلی میں آگے بڑھے تو حضرت نے فرمایا، حضرت آپ کے ساتھ زادے نے دورہ حدیث کا امتحان دے لیا. فرمایا جی ہاں، اللہ نے اس کو بڑا اونچے درجے میں کامیاب کیا.
حضرت نے فرمایا حضرت باقی صاحبزادے آپ کے پاس اور آپ کا بڑا بیٹا عبد المتین خان مجھے دے دی. چنانچہ عبد المتین خان مولانا سرفراز صاحب خان صفدر نے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر. ان کا نام عبد المتین خان زاہد تھا، جیسے ان کے والد کا نام مولانا سرفراز خان صفدر. حضرت نے فرمایا آپ ہم سے جب بیعت کر لی تو ہمارا سلسلہ قادریہ راشدیہ. آج کے بعد آپ عبد المتین خان زاہد کی بجائے عبد المتین خان زاہد الراشدی ہیں. اس دن سے مولانا زاہد الراشدی شیرا والے کے بیٹے بنے الحمدللہ. اور اس مسجد میں بطور امیر انجمن خدام الدین کے میں نے مولانا عبد الرؤف فاروقی کا تقرر بطور خطیب و امام، اور مولانا عبد الرؤف فاروقی نے اس علاقے میں اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی کوششیں کی. پھر ہم نے ایک قطع اراضی اس مسجد کے ساتھ لوگوں کی ذہنی تربیت کے لیے باہر سڑک پہ لی، اور مدرسے کا نام بھی حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جامعہ انوریہ رکھا. اور آج بھی مولانا عبد الرؤف فاروقی کے بڑے صاحبزادے اس میں دین کی خدمات سر انجام دیں. پھر مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب کو یہاں سے ہم نے اٹھا کر مسجد خضرہ سمن آباد، جس کا سنگ بنیاد حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، وہاں اس کا ان کو متعین. تو لب لباب میری معروضات کا یہ ہے کہ یہ مرکزی جامع مسجد علماء دیوبند کی پنیری ہے. یہ جیسے دیوانہ ہمارا کیا نام ہے نعیم قادری صاحب، نعیم قادری صاحب بھی اسی محلے کی پرورش ہے، اور اس محلے میں دیوبندی کارکنوں کو جنم دیا. آج میں 17 برس کے بعد اس مسجد میں انہی کے مطالبے پر حاضر ہوں. بہرحال اس مرکزی جامع مسجد کا مفتی نے بہت خوبصورت روایات کو جنم دیا. اس کو مزید مضبوط کرنا اور یہاں پر بڑے بڑے بزرگوں کو دعوت دینا، وہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے. یہاں پہ سالانہ طور پر ضرور معاملات ہونے چاہیے. انشاءاللہ جیسے 15 شعبان کو شب بارات کو مرکز شیرا والے میں سالانہ جماعت کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی جمعہ آیا کرے گا اس کو ہم یہاں پہ ہر سال مجلس ذکر کے لیے حاضر ہوا. اس لیے کہ یہ ہمارا بنیادی نظریاتی مرکز. اس مرکزی جامع مسجد کا مفتی نے ہندوستان سے آنے والے لوگ جو قریب کے چکوک اور دیہات میں آباد ہوئے، ان کے نظریے اور عقیدے کو مستحکم ان کی رہنمائی. اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ. آج سے 30 سال پہلے ہم نے گجرانوالے کے ایک تحصیل ایک بزرگ مولانا محمد یونس ماجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل اسی مسجد کے حوالے سے ان علاقوں میں، اس لیے کہ ان علاقوں میں اور قریب کے دیہات اور چکوک میں جو آبادیاں اور لوگ ہیں، ان سب کا تعلق قیام پاکستان سے پہلے بھی مرکز اہل حق شیرا والا دروازہ لاہور، حتیٰ کہ بہت سے مہاجرین جو ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں
تحصیل کاموکی میں آباد ہوئے، ان کا تعلق دلی میں بھی، جب حضرت توحید رحمۃ اللہ علیہ 40 برس لاہور تشریف لانے سے پہلے دلی میں قیام فرما رہے، ان کا تعلق وہاں بھی دلی میں بھی حضرت توحید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال یہ مسجد ایک بہت بڑا نظریاتی مقام اور مرکز ہے، اور اس کی لائبریری بہت بڑی اہم لائبریری ہے۔ میری دعا ہے کہ جو شب بارات کے فوراً بعد جو جمعہ آئے گا، اس کو مغرب کے بعد جو مجلس ذکر ہوگی، اللہ اس کو بھی سے شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب بھائیوں کو اجر نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ آج بھی شیراوالا مرکز میں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ان کے قائد مولانا الطاف صاحب کا تعلق بھی کاموکی سے، اسی حوالے سے کہ کاموکی کا مرکز شیراوالے سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اجر نصیب فرمائے اور عقیدے کی اصلاح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته۔ بھائی سب حضرات ایک اعلان ضروری سن لیں، جیسے شیخ نے فرمایا ہے شب رات کے بعد جو جمعہ آئے گا، ان التقوى ملاک الحسنات، یہ جو خوف خدا ہے نیکیوں کی بنیاد، اور نیکیوں کی بنیاد حلال کام۔ شریعت متحدہ میں سب سے بلند شان خاندان کی، اس لیے کہ قبولیت دعا کے جو مقامات ہیں ان میں ایک اہل اللہ کے مزارات ہیں، اور دوسرا مقام مجلس نکاح ہے۔ اس لیے کہ مجلس نکاح میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو فوراً قبول فرمائے، اس لیے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے، سب سے بڑا گناہ زنا، اور نکاح زنا کی ضد ہے، زنا حرام ہے اور نکاح حلال کی بنیاد ہے۔ آج ابھی ہم 6:40 سے پہلے 9 منٹ درود شریف پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں گے کہ جو نیا خاندان جس کی بنیاد آج ہم رکھنے جا رہے ہیں، اس درود و سلام کے ہدیے کی برکت سے اللہ ان سے نیک بیٹے عطا فرمائے، جو حافظ، عالم، قاری، مجاہد اور دیندار تاجر بنے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نیک بھی تھے، نیک چلن بھی تھے اور نیک کاروبار کرنے والے بھی تھے۔ شریعت میں جتنا زور حلال چیز اور حلال تجارت میں دیا گیا ہے کسی چیز کو، اگر رزق جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا اس کے 10 حصے کیے جائیں، پورے رزق کے جن ذرائع سے رزق کمایا جاتا ہے اس کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ نوکری کرنے والوں،
زمیندارہ کرنے والوں کو، ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو، وہ جتنے بھی رزق پیدا کرنے والے ذریعے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک حصہ بچتا ہے، اور باقی 9 حصے رزق اللہ پاک تاجر کو دیتا۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں تجارت کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ داماد جن کو نبی کریم علیہ السلام نے 2 بیٹیاں پیش کی، 2 بیٹیاں عطا فرمائی جن کو ذی النورین کہا گیا، وہ عثمان غنی بھی تاجر تھے، اور ان کی تجارت نے اسلام کو ہر مشکل مرحلے سے نکالا۔ تو اچھی تجارت کرنے والا نیک نیت آدمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ احمد علی آپ سامنے آ گئے۔ عبداللہ بھائی آپ کہاں ہیں؟ ادھر آ جائیں۔ بھائی عارف بات سنو۔ بچی آپ کی اپنی ہے یا کسی سے مانگی ہوئی ہے؟ بچی آپ کی اپنی ہے، تو بیٹی سے پیار نہیں؟ ہاں جی نہیں، اگر پیار ہوتا تو اس گدھے کو بیٹی دیتی۔ اچھا چلو ٹھیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي الرواية فمن رغب عن سنتي فليس منا. بیٹا وقاص احمد محمد اشرف صاحب، میں نے بیٹی عائشہ صدیقہ جو بنت نیک اختر ہے، بھائی غلام مرتضیٰ صاحب کی
میں نے باعوض 50,000 روپے حق مہر ان طلب آپ کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کی کہ آپ نے قبول فرمایا؟ جی آپ نے قبول کر کی بات؟ بھائی وقاص احمد بلد محمد اشرف صاحب، بیٹی عائشہ صدیقہ جو کہ دختر نکھتر بھائی غلام مرتضیٰ صاحب کی، میں نے باعوض 50,000 روپے حق مہر طلب آپ کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کی کہ آپ نے قبول کی؟ میں نے قبول کی۔ بارک اللہ لنا و لکم۔ سب دعا کرو اللہ پاک جن کے ایک ایک نکاح اللہ پاک اگر ان کی اور خواہش ہے تو اللہ پاک ان کو اس کا اہل بنا، اللہ ان کو واقعی اہل بنا، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ دوسرے نکاح کی جو سنت ہے اللہ اس کو امت میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے اللہ اس بیٹی کا نصیب شاندار بنا، اس بیٹی کو اپنے سسرال کی بیٹی بن جانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس بیٹے کو اپنے سسرال کا بیٹا بن جانے کی توقیر نصیب فرما، اور یا اللہ اس بندھن کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں نیک اضافہ نصیب فرما، یا اللہ جان غیر کو تعزیز حقوق شرعی کی پاسداری کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ 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 راضی ہو جا، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ آنے والے رمضان کے بہتر استقبال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نزا کا عالم ہو جب تعلیم ہم سب کی زبانوں پہ ہو جاری، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب ساتھی قدوۃ الصالح حضرت مولانا ڈاکٹر پیر میاں اجمل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے بڑے ان کے جد امجد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے، پھر آگے ہمارے بڑوں کی نسلیں جو ہم ہیں، ہم ان کے خاندان سے وابستہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے بھر میں شہر خان کا ڈوگرا اور اس کے مضافات کے اندر اگر ہمیں توحید کی خوشبو نظر آتی ہے، سنت کی خوشبو نظر آتی ہے، تو بخدا ان اولیاء اللہ اس مبارک خاندان، اس مقدس خاندان کا یہ صدقہ ہے۔ تو یہ ہم حضرت کو تہ دل سے خانقاہ ڈوگرا کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت سے دست مرتبہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے جد امجد پھر آگے ان کے فرزند حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں کی سرپرستی کرتے رہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم جو نئی نسل ہیں، آپ ہماری سرپرستی کریں، ہمارے سر پہ دست شفقت رکھیں، اور جیسے آپ اتنی ذوق کے باوجود اور اتنے وقت کی مشغولی کے باوجود ہمارے پاس تشریف لائے، آپ تشریف لاتے رہا کریں اور ہمارے لیے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بارے دیگر خانقاہ ڈوگرا پورے علاقہ بھر کی طرف سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کے خطاب سے قبل حضرت مولانا عباس صاحب